بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی آیت 55۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، پھر بات آ کے وہیں پر آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب درمیان والی آیت بھی پھر اسی سے متعلق ہوگی، جب دو آیتیں آگے پیچھے اسی کی آ رہی ہیں۔ تو اس میں پہلے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ تمہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ۔ اب یہاں پر کیا کہا، ساری گفتگو رہی بیچ میں کہ پھر اگر کیا تو پھر اس کا شمار وہیں ہوگا، نفاق کا مرض یہ بتایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ واقعی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو یہ موقع دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ لے کر آ جائے گا۔ اور اللہ کا تو یہ نظام ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر دور کے اندر اللہ موقع دیتا رہا، اور جب لوگوں نے اس موقع کی قدر نہیں کی تو اللہ نے کچھ اور لوگوں کو اٹھا دیا۔ اور یہ اسلام مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی جس دور کے اندر مسلمانوں نے جس وقت میں یہ تاتاریوں کا معاملہ آیا ہے تو مسلمانوں کی جو صورتحال ہے واضح ہے بالکل، اس اعتبار سے گویا کہ یہ اصل کام سے ہٹ گئے تھے اور وہ کیفیات پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر جو کہیے کہ تنزل کا باعث بنی تھی۔ اسی بنیاد پر علامہ اقبال نے اس موقع کے حوالے سے بات کہی ہے، یعنی جو تبدیلی کا عمل جو سامنے آیا ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی وہی بات کہ تم چلے جاؤ گے، اللہ تمہارے سے دوسروں کو لے کر آئے گا۔ تو اللہ نے انہی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو اٹھا دیا کہ انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں پر اس کے بعد اب یہ بات کہی جا رہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یعنی انما کا لفظ یہاں پر آ گیا، وہی حصر کا مفہوم ہے، یعنی خاص کر دیا اس کو کہ یہی انہی کے ساتھ تمہارا حقیقی تعلق قائم ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ۔ یہی منطقی معاملہ ہے۔ جب تک آدمی دین پر قائم رہتا ہے، دین کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا تعلق دین سے کمزور ہو جاتا ہے، اللہ سے، ظاہر دین سے تو اللہ کا دین ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے وہ اس طرح نہیں رہتا تو پھر یہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے بات یہاں پر کہتے ہیں کہ حقیقی رفاقت کا تعلق تو جس سے یعنی منطقی جسے کہا جائے وہ ایسے ہی بنتا ہے ایک مسلمان کا کہ وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے۔ اب یہاں اہل ایمان کے معاملے میں ایک خصوصی بات اور کہہ دی گئی، وہ کیا کہا گیا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، وہم راکعون، اور اللہ کے آگے جھکنے والے، ایسے مومنوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات ہو رہی، وہ ہیں ان کے اصل رفیق۔ آپ دیکھیے جو زمانہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر تو صورتحال کیا ہے، یعنی جہاں تک نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا تعلق ہے، منافقوں کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ کام جو ہے وہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ذرا سا توجہ کی بات ہے یہ خاص طور پر کہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ وہاں پر منافقین تک کو نماز کے لیے آنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آتے تھے، چاہے دکھانے کے لیے آئیں، چاہے جس انداز سے بھی آئیں، لیکن آتے تھے۔ یہ بات تھی، زکوٰۃ بھی دینا پڑتی تھی، ایسا نہیں کہ زکوٰۃ کو بچا کے لے جائیں۔ ہاں یہ تیسری بات کے اندر جو ہے کچھ کمی کی بات ہو سکتی ہے، یہ جو اللہ کے آگے جھکنے والا معاملہ ہے تو جھکنے کا راکعون کی اگر وہ بات لے لی جائے کہ اجتماعیت کا حصہ تو وہ بنتے تھے، لیکن اگر اس میں جہاں کا کہ جھکنا یعنی انکساری کی بات ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے، رکوع کا ایک جو لغوی مطلب ہے یعنی جھک جانا، تو انکسار، جھکے رہنا، یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں جھکے رہنا، اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ کہیے کہ انکساری کے ساتھ پیش آنا، تکبر کا نہ ہونا، استکبار، اس میں کمی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں تو بہرحال وہاں تھیں۔ تو اب کب کی بات، آج کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج لوگ اہل ایمان یعنی ایمان کے اندر یعنی مومن ہونے کے باوجود بھی نماز سے غافل ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں، نماز سے بالکل یعنی گویا کہیے کہ دور ہیں۔
نماز کے حوالے سے جو لوگوں کا معاملہ سامنے آتا ہے، بعض مسلمان ایسے ہیں کہ زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھتے کبھی، بعض ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، چلو عید نماز سال کے سال پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے رمضان پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے، بہت رمضان میں بالکل اس طرح سے، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے، کچھ لوگ جمعے کے نمازی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح رفاقت کا جو تعلق بنتا ہے وہ تو کب بنتا ہے؟ اہل ایمان کے اندر یہ کیفیات بھی نظر آنی چاہیے، اس کو بھی درکار ہے یہ، ورنہ خالی وہ جو کہ اللہ سے، اللہ کے دین سے ہی غافل ہیں، نماز سے ہی غافل ہیں، زکوٰۃ سے ہی غافل ہیں، اس کے ہی تاریخ ہیں، تو پھر معاملہ اس طرح کا نہیں بنتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں خصوصیت سے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو بھی شامل کیا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَهُمْ راکعون، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تو جھکنے والے وہی رکوع کا اگر نماز کے والے سے دیکھ لیا تو بھی، اور اگر گویا کہیے کہ سب جھکنے والوں کے ساتھ، جیسے کہا تھا سورہ بقرہ میں، اور پھر وہاں بھی کہا تھا کہ مریم کے والے سے کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جانا، تو وہاں اجتماعیت کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ ورنہ تو یہ بہرحال بات اپنی جگہ پر ہے ہی کہ انکساری اور تکبر سے دور رہنا۔ تو یہ اہل ایمان ہے جن کے ساتھ تمہاری رفاقت کا تعلق ہے۔ اور پھر آخری بات جو اس رکوع کے اندر کہی، جو کانٹے کی بات ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سن لیے وہ سارے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو رفیق بناتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے تو اسے معلوم ہو، یعنی اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ، تو بے شک حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کی جماعت غالب رہنے والی۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ حزب کیا ہے؟ جماعت ہے۔ حزب جو ہے جماعت ہے، حزب ہے لشکر ہے، تو یہ اللہ کا لشکر ہے یہ۔ اب یہ اور وہی غالب رہنے والا ہے۔ اب یہ غلبے کا معاملہ اپنے وقت پر، ویسے تو غلبہ کئی انداز کا غلبہ ہوتا ہے، تو جو مادی غلبہ ہے وہ تو بالآخر ملتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے غلبے ہوتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کے جو ہیں یعنی اخلاقی طور پر بھی وہی غالب ہوتے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ کافر اور مشرک اور مسلمان کے درمیان جو مومن کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، اس کے بعد کے ادوار دیکھیں، یہ بات ہمیں نظر آئے گی، تو بہت سی حوالے سے غالب ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر مادی طور پر بھی غلبہ انہی کو ملتا ہے، اور آخرت کا حقیقی وہ تو ملے گا انہی کو۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اب آدمی کیا چاہتا ہے، یہ بات بتانے کا مطلب کیا ہے، کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ جیتنے والے کے ساتھ ہو، غالب کے ساتھ ہو، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہاں پر لگائیں، یعنی جیتنے والے کے ساتھ معاملات لگائیں، یعنی اس معاملے اس حوالے سے کہ آدمی جو ہے ان کے ساتھی بنے، ان کا حصہ بنے، ان کا جو ہے کہیے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، کہ جو غالب رہنے والے ہیں، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو بظاہر آج تمہیں کسی کا پلڑا بھاری اور کسی کا ہلکا اور کوئی طاقتور اور کوئی ناتواں نظر آتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بالآخر کیا ہے؟ یہ لوگ جو اللہ کا لشکر ہے یہی غالب ہونے والا ہے۔ تو پھر آدمی کو اللہ کے لشکر میں ہی شامل ہونا چاہیے، اللہ کی جماعت کا ہی حصہ بننا چاہیے، اسی کی حمایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بالآخر کامیابی اسی کی ہے۔ بالآخر وقتی طور پر ہو سکتا ہے، وقتی طور پر جو ہے یہ زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں، جسے اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ایام ہیں زندگی کے، دنیا کے معاملات ہیں، ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن بالآخر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ غالب کون ہوتا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو بھائیو، اللہ کے لشکر، اللہ کی جماعت کا حصہ بنو، اللہ کے اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا ساتھ دو، یعنی ان لوگوں کا ساتھ دو جو اس کام کو کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں، نکلیں۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو بے تعلق رکھنا، ظاہر سی بات ہے کہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو کدھر کے، سوچنے کی بات ہے، تو ادھر آ جاؤ، اللہ کی جماعت، اللہ کے جو لوگ اس دین کو قائم کرنے کے لیے لگے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں، اس اجتماعیت کا حصہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو دیکھیے بار بار دہرائی جا رہی ہے بات، بار بار اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ایک اور کیفیت بھی بیان کی اس کے اندر، یعنی ایک گویا کہیے کہ ایک غیرت کا معاملہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر، اس سے اعتبار سے بھی جذبات بھی اس کی اپنی جگہ ایک مقام ہوتا ہے، ان کا جذبات بھی اپنی جگہ ان کی ایک حیثیت ہے۔ گویا یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ انسان پر بالادست نہ ہو جائیں، یعنی اس طرح سے وہ مغلوب نہ ہو جائے اسے، لیکن ان کی حیثیت اپنی جگہ ہے، جذبات کی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کا کام ہے، ان کا ایک استعمال ہے۔ تو یہاں اسی حوالے سے بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، ہزوا و لعبا، یعنی یہ جو ہزوا اور لعبا کی جو لعب کی بات ہے، تو ان لوگوں نے یہ مختلف طریقے اس کے جو اختیار کرتے ہیں دین کا مذاق اڑانے کے لیے، ایسے طریقے ایسے بنا لیے، ایسے کام کرتے ہیں، وہ کہیے کہ دین کو اس طریقے سے لوگوں کے لیے مذاق بنا دیں۔ اور انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، یعنی کسی سنجیدہ آدمی کا، کسی صحیح آدمی کا، جسے کہا جائے نا کہ جس کے آدمی کے اندر ویسے بھی چلو ٹھیک ہے نظریات کے اعتبار سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن آدمی شریف ہے، یعنی ویسے معاملات میں ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک آدمی جو ہے کبھی دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا ہے، وہ اس اعتبار سے بات کو سمجھنے میں دیر لگ رہی ہو نہیں سمجھتا اور غلط اس پر چلا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ رہتا ہے۔ لیکن ان کا کیفیت کیا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور پھر آگے بتایا کیا کرتے ہیں۔ اب اس حضو اور لعب کی جو بات ہے اس کے بارے میں اللہ نے کچھ ایک بات یہاں پر اس کی مثال ہمارے سامنے رکھی، فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، ندا دینا ہے، اذان دینا، اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ اذان دینے کا ہے، تو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کہ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو کیا کرتے ہیں، اتخذوا حزوا ولعبا، یہ اس کا مذاق بنا لیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی اذان کی آواز سن کر نقلیں اتارنا، تمسخر کرنا، اس کے الفاظ کو بگاڑنا، یعنی اور طرح طرح سے مختلف چیزیں، یعنی گویا کسی جب آدمی کسی کو گویا کہیے کہ اس کی نظر میں اس کی عزت نہیں ہے یا ویسے اسے گرانا چاہتا ہے تو ایسے حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، تو جس سے جو ہے گویا کہیے کہ اس کو اس کی حیثیت کو کم کرے، تو یہ کام یہ کرتے تھے، اذان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے۔ تو اذان جو ہے اس مسلمانوں کا شعار ہے، علامت ہے، یعنی ایک گویا کہیے کہ احترام کی چیز ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے گویا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کوئی اس کی یعنی کچھ بھی ہوتا رہے کوئی پرواہ نہ کریں، کوئی خیال نہ ہو، نہیں، اس کو احترام برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا معاملہ تو یہ اذان ہوتی ہے تو خاموش ہو کے سنتا ہے، جواب دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اس کا ایک مقام ہے، اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، ساری باتیں اس کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اب یہ بات کسی سنجیدہ آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی دین کا کسی بھی مذہب کا معاملہ ہو اور وہ لوگ کچھ ایسے اپنے دین کے یا اپنی عبادت کے اندر مشغول ہیں، تنقید تو ہو سکتی ہے بات، کیا یہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہ مذاق اڑانا شروع کر دیا جائے یہ کوئی سنجیدہ اور شریف انسان کا کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور وجہ اس کی کیا بات ہے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور معاملہ کیا ہے، یہ اس کی وجہ یہ کہ عقل نہیں رکھتے، بے عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ان کا یہ طرز عمل جو ہے ان کی بے عقلی پر شہادت دیتا۔ اب بظاہر لوگ بڑے عقل مند نظر آئیں، لیکن عقل کسی ایک معاملے میں عقل ہو اور باقی معاملے میں آدمی بے وقوف ہو تو بات پوری نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی معاملے ایک آدمی ایک معاملے میں بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن دوسرے معاملات کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہی بے وقوف آدمی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں مجموعی طور پر جو انسان کا طرز عمل ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جن چیزوں پر اصل انحصار ہے انسان کا ان کی بات ہوتی ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اب یہ بات جو ہے، اب دیکھیے مختلف انداز سے بات ہوتی چلی آ رہی۔ ایک طرف تو پہلے تو اہل ایمان کو بتایا، سمجھایا، ان سے کہا کہ دیکھو معاملات کے اندر جو ہے صحیح طریقہ اختیار کرو، احتیاط کرو، اپنے ایمان کو ضائع مت کرو، ان کا معاملہ اس طرح کا ہے۔ اب ان سے براہ راست اللہ نے یہاں پر مخاطب ہو کر اس مقام پر کہا، آپ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ان سے پوچھیے بھائی تم آخر ہمارے خلاف جو کچھ کر رہے ہو، سازشیں کرتے ہو، دشمنی روا رکھی ہے، مذاق اڑاتے ہو، سارے کام کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟
یعنی کسی بھی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے، وجہ تلاش کر کے اسے ختم کیا جائے، یعنی بات ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیے، قل آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب حل تنقمون یہ انتقام، یہ تمہارا جو معاملہ ہے جس پر تم یہ بگڑے ہو اور جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بات، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہمارے اوپر جو اس سے پہلے یعنی تورات انجیل نازل کر چکا ہے، ان سب پر ایمان لائے، اس کے سوا اور کیا بات ہے؟ یعنی مسلمانوں اور کافروں میں یعنی اس وقت بھی دیکھیے تو فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ پر ایمان لا کے جو اس کے تقاضے ہیں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا مطالبہ جو اللہ اور اس کی کتاب کے یعنی سوا ہو، کوئی الگ سے بات کہے جائے تو ہر آدمی دلیل دے کے کہہ سکتا ہے بھائی آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں یہ؟ آپ یہ بات کہتے ہیں کدھر سے کہتے ہیں یہ؟ یعنی آدمی خود ہی یعنی اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہے کہ مسلمان ہے، تو مسلمان کے لیے تو معاملہ بڑا آسان ہے، یعنی اس کو اس بات پر قائم رکھنا بھائی یہ آپ کا دین ہے، اسلام سب کے سامنے ایک اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، موجود ہے، بتاؤ کدھر سے لے کر آئے یہ بات؟ تو یہ تو سارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوئی، جو ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں۔ یہ ہے ان سے جو کہیے کہ ان کی دشمنی کی وجہ مسلمانوں کے ساتھ، ورنہ کوئی اور دوسری بات نہیں ہے، کوئی ان کا جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا ہے، کوئی ان کا کسی مقام سے ان کو ہٹایا نہیں ہے۔ اور پھر جو کہا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، تو کس بنیاد پر ہے؟ یعنی جو پہلے سے تھا اس پر بھی عمل۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ توڑ دے، معاہدے کو توڑ دینے والا، یعنی گناہ گار، یہ جس اعتبار سے جو اس نے قبول کیا اس کی پابندی نہ کرنے والا۔ یعنی تو معاملہ کیا تھا؟ اور توریت پر عمل نہیں کر رہے تھے، یعنی جو ان کے پاس موجود تھا۔ اگر جیسے آج ہمارے بارے میں بات کی جائے تو صورتحال کیا ہے؟ ہم اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس معاملے میں اکثریت کا جو معاملہ ہے، اکثریت کا جو معاملہ ہے اور اکثر چیزوں کا جو معاملہ ہے، کچھ چیزوں پر کر بھی رہے ہوں گے تو کہا جائے گا تم تو پہلے سے عمل نہیں کر رہے ہو۔ یعنی یہ بات اگر کہیں چلے تو یہ بات اس وقت ان سے کہی جا رہی تھی۔ قل آپ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، ان سے کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں، بتاؤں میں کیا میں انبئکم تمہیں خبر دوں، تمہیں بتاؤں کن کے؟ بشر من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصوب کہ یعنی جو شر اللہ کے نزدیک بدترین لوگ، اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے بندوں میں، اللہ کے یعنی مخلوق کے اندر جو بدترین لوگ ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے کے بارے میں بتاؤں، اور ان کے بارے میں کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ یہ بات اس انداز سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کی ہیں کہ دیکھو یہ کن لوگوں کا تاریخ ہے، کس کی تاریخ ہے یہ؟ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ جو ایسا نہیں کہ قرآن بتا رہا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی معلوم و معروف ہے، یعنی ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اصحاب السبت کے معاملے میں لکھا ان کے پاس ہے کہ بندر بنائے گئے، انہیں معلوم ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بندر بنائے گئے، سور بنائے گئے، اللہ کا غضب، اس کی لعنت ہوئی، یعنی ایسے اعمال کیے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ اور پھر جو آخری بات کی وہ عبد الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا اور وہ سواء السبیل سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یہ طاغوت کی بندگی کرنے کو بھی اللہ نے گویا کہ یہ ذلت کی علامت قرار دیا ہے، یعنی کسی کا بندر اور سور بن جانا انتہائی ذلت کی بات ہے، یا اس کے نسل میں یا قوم میں یا اس امت کے اندر بن جانا یہ اس کے لیے ایک ذلت کا نشان ہے۔ لیکن یہ عبدت طاغوت کی جو بات ہے کہ طاغوت کی بندگی کرنا، یہ بھی بڑی ذلت کا معاملہ ہے۔ ایک ایسا فرد جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور وہ طاغوت کی بندگی کرنے پر آمادہ ہو جائے، یعنی اس حال کو پہنچ جائے۔ اب یہ جو بندگی کا معاملہ کیا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ کہ انسان ایسی اتنا گرا، یعنی اتنی کمزوری کی حالت کے اندر آ گیا کہ اب اس نے طاغوت کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی اس اعتبار سے بات ہے یہ ذلت کی بات ہے یہ، یا یہ کہ اتنی مجبوری کے معاملات میں چلا گیا، اس کیفیت میں چلا گیا، اس صورتحال کا شکار ہو گیا۔ تو جس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، جس حوالے سے معاملہ ہوئی ہے، تو بات کیا ہے؟ یہ ذلت کی علامت ہے، ذلت کا نشان ہے۔
ایک مومن کے لیے کہ وہ طاغوت کی بندگی کرے، جس کا سر اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جس کا دل اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جو صرف ایک اللہ کا بندہ بننا چاہیے اس کو، اور وہ دنیا کا بندہ بن جائے، وہ اپنے جیسے انسانوں کا بندہ بن جائے، وہ اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر جو کہیے کہ اس کے مطیع بنا دیا جائے، وہ اس سے ان کی پابندی کرائی جائے. تو اس اعتبار سے یہ جو عبادت طاغوت کی بات ہے، انسان سوچتا نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ بھی کوئی بات ہے. چلو ٹھیک ہے، چل رہا ہے، یہ نظام نہ چاہیے، یہ نظام چل رہا ہے، وہ نظام نہ چاہیے، وہ نظام چل رہا ہے. تو یہ کیا طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا مدعی ہے. چاہے انسان کا دل جھکے، چاہے سر جھکے، چاہے وہ مطیع ہو جائے اس کا دل سے. ہاں جبری کی بات کی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ تو عبادت ہی نہیں. جبرن تو عبادت کیا ہوتی ہے؟ کوئی جبر کے ماحول کے اندر ہے، جبرن اس کے ساتھ معاملات ہیں، اس کی بات وہ نہیں ہے. لیکن یا دل سے قبول کر لیا جائے، جہاں آمادگی پیدا ہو جائے، جہاں اسی کو اپنا پورا کہیے کہ سسٹم بنا لیا جائے، تو یہ گویا ذلت کا نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا، اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے، یعنی صحیح راستے سے. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس حوالے سے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال اب ہماری بنی ہوئی ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے گئے. وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یہ طرز عمل ہے ان کا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بڑی آیت ہمارے سامنے، بڑی بات اس میں آئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھتے ہو، ترا تم دیکھتے ہو، ان میں سے کثیر منہم، ان میں سے اکثریت کا حال کیا ہے؟ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں. وترا کثیر منہم، یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کی بات ہے. ان وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو صورتحال کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھو. اور اگر اب کسی سے یہ بات کہی جائے تو صورتحال کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، کیا حالات ہیں، معاشرہ کدھر جا رہا ہے. تو وہ معاشرہ اس وقت ادھر جا رہا تھا، اور آج حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ بھی اسی رخ پر چلا جا رہا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے. تو اس وقت اللہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انہی سے ہمیں بھی گویا کہیے کہ اس اعتبار سے نصیحت کا معاملہ ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی گویا کہ یہ زجر و توبیخ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگوں کا حال کیا ہے. یسارعون فی الاسم، یسارعون، یہ جو یسارعون کی بات ہے یہ تو ہمیں کیا کہا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی یہ حکم دیا ہے نا اللہ نے. تو ہمیں اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تو کیا تھا؟ سارعوا، تمہیں تیز گامی دکھانی چاہیے، دوڑ دھوپ کہاں کرنی چاہیے؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یعنی اللہ کی مغفرت اور جنت کی طلب میں ان کاموں کے اندر دوڑ دھوپ کرنی چاہیے. یعنی یہ کل پڑھ بھی رہتے ہیں نا، سابقوا الی الخیرات، یعنی خیرات نیکی کے کاموں میں تمہیں مسابقت کرنی چاہیے، اس میں تیز گامی تمہیں دکھانی چاہیے. یہاں کیا ہے؟ سارعوا یسارعون فی الاسم والعدوان، یعنی گناہ اور بدی کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں. اس کے اندر یہ اسم، تو اسم ویسے تو گناہ کے لیے سارے گناہ اس کے اندر اسم کے لفظ میں آ جاتے ہیں، سارے گناہ اسم میں آ جاتے ہیں. اور عدوان کیا؟ اس کو الگ سے بھی ہے، یہ بھی گناہ ہی ہے، اس میں ہی آئے گا، لیکن عدوان کو اللہ نے الگ سے بھی کہا، ظلم زیادتی. یعنی اس کو اس اعتبار سے کہا. آپ دیکھیں معاشرے کی صورتحال کیا ہے، یعنی اکثریت کا معاملہ کیا ہے، کیسے گناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جانا، گناہوں کے اندر دوڑ دوڑ کر جانا، گناہوں کے اندر ملوث ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرنا. یعنی ظلم زیادتی کا معاملہ جو ہے، انسان سوچتا ہے شاید ظلم کوئی اور ہی چیز ہے جو کرتا ہے، وہ کبھی چھوٹا ظلم کرتا ہے، کبھی بڑا ظلم کرتا ہے، فرق اتنا ہوتا ہے، جس کو جتنا معاملہ اس اعتبار سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے، جو انسان، ظاہر ظلم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے وہ اسے نہ دیا جائے، جس کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام پر نہ رکھا جائے. ظلم اس کا نام ہے. عدل کی ضد جو ہے، ظلم عدل نہیں کرے گا تو ظلم کرے گا. تو اس معاملے میں کیا ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ ظلم سے بھرا ہوا ہے، اور جو جس درجے کا معاملہ ہے اس درجے کا ظلم جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. کوئی آدمی عدل پر ساتھ کام کرنے کے لیے الا ماشاءاللہ بہت کم یہ صورتحال ہے کہ لوگ اپنا حق پر راضی ہو جائیں اور دوسرے کے حق پر جو ہے دست درازی نہ کریں. جہاں چلے جائیں ہر آدمی اپنے حق سے آگے بڑھ کر اور دوسرے کے حق پر جو ہے دست درازی کرنے کے لیے اور زیادتی کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے. تو یہ ایک تو ظلم کی یہ کیفیت کا معاملہ، لیکن اس کے بعد ایک اور بات، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے مال کھاتے ہیں. یہ تین چیزیں الگ الگ کی ہیں. تو اب ان کی الگ الگ یعنی کیفیات کے حوالے سے تین باتیں کر دی ہیں. ایک تو عمومی گناہ کے معاملات ہیں،
تعمیمی طور پر جو کیفیت ہے وہ دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظلم کا معاملہ جو ہے کہ ہر کمزور پر طاقتور ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, یعنی کمزور کو اس کا حق دیا جائے, اس حوالے سے دیکھیں آپ ظلم کو. تو یہاں یہ ہر طاقتور ظلم کر رہا ہے اپنے سے کمزور پر, اور پھر اس کے اعتبار سے اکلہم السحت, حرام کا مال کھانا. آپ دیکھیے کس طرح سے آدمی کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے, کیا چاہتے ہیں بس ملے کیسے ملے, بس جیسے بھی ملے. یعنی یہ بات کہ حلال ذرائع اور حرام ذرائع, لوگ حلال کماتے معمولی حرکتیں کر کے اس کو حرام بنا لیتے ہیں. یعنی یہ چیزیں جو ہیں, یعنی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کے اندر حرام کی آمیزش ہوتی ہے. آپ دیکھیے کیا بات ہے, آپ اگر دودھ کی ایک بھری ہوئی بالٹی کے اندر 2 قطرے پیشاب کو ڈال دیجئے, ظاہر سی بات ہے وہ ناپاک ہو جائے گی. معاملہ کیا ہوگا, یعنی حرام اس کے اندر آ جائے تو وہ حرام ہے وہ, یعنی صورتحال کیا بن گئی, حالانکہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. یہ کیسا ظلم ہے کہ آدمی اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ تو معمولی حرکتیں کر جو اپنی چیزوں کو خراب کر لیتا ہے. تو اس معاملے میں اسے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ٹھیک ہے اس درجے کی بات نہیں ہوگی جس درجے کا معاملہ یہاں اس طرح بنے گا, لیکن بہرحال حد الامکان سے بچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ آج کل کے حالات کیا ہیں, استقرار کے پہلو کیا ہیں, یہ ملا جلے مسائل پیدا ہو گئے, اتنے بچنا چاہتے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن عام طور پر لوگوں میں حلال و حرام کی تمیز اور حلال پر اصرار کرنے کا جذبہ اور حرام سے بچنے کی فکر یہ کہاں پائی جاتی ہے. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ سوچیں آپ کتنے لوگوں کو پرواہ اس بات کی, یار حرام نہیں ہونا چاہیے, چیزوں کو حلال رہنا چاہیے, معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے, بگڑنے نہیں چاہیے. یہ چیز اس لیے نہیں چاہیے کہ حرام کے دائرے میں آ جاتی ہے, ادھر سے یہ اس میں شک پیدا ہو جاتا. تو یہ اس معاشرے کا حال تھا جو آج ہمارے معاشرے کا حال بن گیا کہ یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت, یعنی گناہوں کے اندر مبتلا, دوڑ دھوپ اسی کے اندر, اور ظلم و زیادتی کے کاموں کے اندر, اور حرام کا مال کھانا. لبئس ما کانوا یعملون, بہت ہی برا طرز عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں, یعنی بہت ہی برا کام ہے یہ. لبئس ما کانوا یعملون, عمل وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. عمل کیا ہے, عمل آدمی جب کرتا ہے تو یہ یعنی سب سوچ سمجھ کے اپنے. لبئس ما کان, یہ اتفاقی طور پر کرنے والے کو عمل نہیں کہتے ہیں, اتفاقی طور پر ایک ہو گئی, ایک بات ہو گئی, یہ عمل نہیں ہے بھائی. اتفاق عمل کیا ہے, جو مستقل کرتے ہیں یہ عمل ہے, مستقل کام کرتے ہیں, ایک بات اتفاقی طور پر ہو گئی اس کی بات الگ ہے یہ. لیکن ایک کام جو مستقل کیا جائے گا, تو یہ جو یسارعون کی لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ دوڑ دھوپ اسی کے اندر ہے, ساری تیز گامی اسی میں. اور پھر جو بات کی لولا, کیوں نہیں ایسا ہوتا, کیوں نہیں ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں ان کے علماء اور ان کے مشائخ یعنی کہ درویش, یہ جو رہبان کا لفظ آیا, ربانیون کا لفظ آیا اور احبار کا لفظ آیا, یہ اس اعتبار سے اس کے لیے 2 مختلف معنی الگ کیے گئے مفسرین نے کیے. ایک تو یہ کہا کہ ربانی جو ہیں وہ اللہ والے ہیں, یعنی مشائخ کی طرف کی بات چلی گئی, اور احبار جو ہیں یہ علماء ہیں, یہ اس اعتبار سے جو ہے فقہاء ہیں. ان کے بارے میں کچھ نے علماء اور فقہاء کو الگ الگ کر دیا. کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے ربانی ان کی طرف سے جو حکومتی ذمہ داری میں حکومت کی طرف سے ذمہ دار بنائے گئے علماء وہ, اور احبار جو عام لوگوں کے اندر جو موجود ہیں. تو بہرحال بات یہی ہے کہ یہ ہوں یا وہ ہوں, جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ حکمرانوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, اولو الامر وہ بھی ہیں, اور علماء کی ذمہ داری بنتی ہے, زیادہ بنتی ہے. اس معاملے میں جتنے بھی مذہبی دینی اعتبار سے رہنما بنتے ہیں, چاہے وہ مشائخ کہلائیں, پیر کہلائیں, کچھ بھی کہلائیں, یعنی اس معاملے میں تو یہ اس وقت ربانی اور احبار 2 ہی تھے, دونوں طبقوں کو جمع کر کے کہا کہ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. کم ہے آج بھی, آپ دیکھیے کم, ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے لگا ہوا ہے. یعنی لوگوں کے بارے میں عام طور پر کیا ہے, کسی نہ کسی سے, ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی منع نہیں, لیکن پھر بھی ہر ایک نے ایک سہارا تلاش کر رکھا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نے کسی کو پکڑ رکھا ہے, کسی نے کسی کے ساتھ وابستگی اختیار کر رکھی ہے, کسی نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے, کہیں جاتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے. بہت سے نہیں بھی کرتے, لیکن حال کرتے بھی ہیں بہت سارے, یہ صورتحال ہے. تو جن لوگوں کو یہ جہاں یہ جن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں. آج مساجد ہیں, آپ دیکھیے ساری جگہ پر یہ معاملات ہیں. اس اعتبار سے ان چیزوں کو کھول کر بیان کرنا, اس اعتبار سے, اور یہ تمام کے تمام جہاں جہاں جن سے وابستہ ہیں ان کے جرائم کو, ان کے گناہوں کو, ان کے معاملات کو اس طریقے سے روکنے کا معاملہ کرنا, سمجھانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں گناہ پر زبان کھول لیں, یعنی یہ جو چاہتے ہیں زبان سے نکالتے ہیں, جو چاہتے ہیں جھوٹ بات کرتے ہیں. ان قولہم الاسم, قولہم الاسم, گناہ کی بات.
یعنی اس معاملے میں گناہ کرنا تو بعد کے بعد ہوتا ہے نا، پہلے ہی یعنی اس معاملے میں ہی روکنا، روک تھام کرنا، ان قولہم الاسم واکلہم السحت، اور حرام کا مال کھانا سب چیزوں کا جامع ہو جاتا ہے۔ یہ ہر چیز کا مقصد کیا ہے؟ یعنی لوگ ظلم کس لیے کرتے ہیں؟ حرام کا مال کھانے کے لیے ظلم کرتے ہیں۔ یعنی سارے معاملات کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے حقوق پر دست درازی کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا کہا کہ یہ انہیں اس کام سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں اس کام سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا کارنامہ ہے زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو یصنعون کا لفظ، یعملون اور یصنعون، یعمل عمل ہے یہ جو سوچ سمجھ کے، اور یہ صنعت ہے، صنعت جانتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی استعمال صنعت، یعنی یہ باقاعدہ، یعنی اس اعتبار سے یہ معاملات ہیں جیسے فتوے چاہو، جیسے معاملات چاہو۔ علماء حق کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے، وہ اپنی بات کہتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے، لیکن اور ذرا صحیح سے کہنا چاہیے، جیسا کہنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں کم سے کم اپنے متبعین، جو لوگ ان سے پاس آتے ہیں، جو ان سے وابستہ ہیں، ان کے معاملات و مسائل بجائے ان کے لیے جواز کے راستے ڈھونڈیں، بجائے اس کے تعویلات کے معاملات میں بندوں میں انہیں پھنسائیں، آپ بجائے سے ان کے لیے راستے تلاش کریں، انہیں بتائیں کہ یہ حق کو بالکل اس طرح سے قبول کیا جائے اور معاملات جو غلط ہیں انہیں چھوڑا جائے کس طریقے سے۔ یعنی جو حالات معاملات ہیں اب تو بڑی تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ انسان کو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، عزیمت کے معاملات اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے بارے میں عام طور پر مفسرین نے اور صحابہ نے، کابر صحابہ نے جو باتیں کی ہیں کہ یہ اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ علماء کے لیے سب سے سخت ترین آیت ہے یہ قرآن مجید میں، کہ ایسا کام کیوں نہیں کرتے وہ، یہ کام یعنی اس میں بڑی وعید کی بات بھی ہے، لبئس ما کانوا یصنعون کہا نا، اس کے لیے وعید ہے یہ، اور اس اعتبار سے کہ سختی کی بات کی ہے یہ، کیوں ایسا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے حوالے سے گویا کہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس معاملے کے اندر یہ جھنجھوڑنے والی اور سخت ترین کیفیت جو ہے اس کے اندر بیان کی ہے۔ تو جب واقعتاً جو علماء ہیں جو اس معاملے میں دیکھتے اور سوچتے سمجھتے ہیں تو ان آیات کو جب پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں۔ تو یہ بات ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس معاملے میں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ یہاں جو کہا گیا ہے احبار اور ربانی کی بات کی ہے، یہ تو اس درجے میں ہے، لیکن ہر درجے کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے صرف علماء اور مذہبی لیڈروں کا ہے۔ اسی آگے دو رکوع آگے جائیں گے تو یہ بات آپس میں آئے گی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یہ بھی آئے گا اس کے اندر۔ ابھی تو ایک خاص طبقے کی بات کی اللہ نے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، یعنی علماء کی اور حکمرانوں کی، اس کے بعد عام افراد کی بات بھی آئے گی، سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا نہیں آدمی سوچے بھائی میری ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ بس انہی کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن عام افراد کی ذمہ داری کم نہیں ہے۔ اور جب کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو تو پھر جو ہوتا ہے اسی کو کرنی ہوتی ہے، یعنی اس معاملے میں پھر جو بھی ہے اسی کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں تک انسان کے بس میں ہے، جو دائرہ عمل اس کا بن جاتا ہے، جہاں اس کے اندر اس کو راستہ مل جاتا ہے، تو اس بات کی کوشش کرے کہ لوگوں کو غلط بات سے روکے، صحیح بات کی تعلیم دے، بری بات کے نتائج اور عواقب سے انہیں آگاہ کرے، تاکہ لوگ غلط راستے پہ چلنا چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پہ آئیں۔ اور یہ خود دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے حق میں مفید ہے۔ جب ہم ایک غلط بات کی تردید کریں گے، جب ہم لوگوں کو حرام کا مال کھانے سے روکیں گے، تو یقیناً اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے گا کہ ہم خود بھی ایسے کسی برے عمل میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔